حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جو شخص یہ سورت پانی پر پڑھ کر پیے گا اس کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ یہ پانی پیتے ہی ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج سے اگر کچھ زمانہ پہلے دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈاکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اور ہمیں یہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں کی اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضا عام ہو جائے، تو ایسے وقت میں آج کا یہ افضل پانی والا عمل شفا دیتا ہے، دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے اور غذا بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور کفایت بھی ہے، مدد بھی ہے اور راحت بھی ہے، پھر اس پانی میں سکون بھی ہے، چین اور راحت بھی ہے۔ تو آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پانی کو اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے صرف یہ دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پینا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی اور ہر تکلیف سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے، پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، اور خصوصاً آج کا یہ وظیفہ لا علاج امراض کے لیے نسخہ کیمیا بھی ہے۔ اس پانی والے عمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا فتنہ فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ پاک تمام طرح کی لڑائیوں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں تو آپ کے گھر جادو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی اولاد نافرمان ہے، پانی پر دم کر کے اپنی اولاد کو پلا دیں، آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ عمل جاننے سے قبل آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور مینشن کر دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب بارش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے۔ یہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول، جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی زندگی اور بقا کا اہم حصہ ہے۔ اور بارش کے قطرے قطرے میں رب کریم نے ایسی شفا، ایسی عنایات اور برکات چھپا رکھی ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بجائے ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابا جان چھت پر بارش کے دوران بڑے بڑے برتن رکھ دیا کرتے ہیں اور اس پانی کو اکٹھا کر کے پھر کھانے پینے میں استعمال کرتے اور ایک خاص عمل کروا کے لوگوں کو یہ پانی استعمال بھی کرواتے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا اس فیض عام سے بھرپور مستفید ہو اور لوگ اسے اکٹھا کر کے سارا سال شفائے خزانہ سے بیماریاں دور اور تندرست چاق و چوبند زندگی کا آغاز کریں۔ ناظرین، بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، یہ برکت کے خزانے اور عافیت کے خزانے ہیں، عطاؤں اور رحمت کے خزانے ہیں، یہ فضل و کرم کے خزانے ہیں۔ ہم تو بھولے ہی رہ گئے، اور ایسا بھولے کہ بھولنا ہی بھلے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس بارش کے پانی کو پرنالوں سے گزار کر نالوں میں پہنچا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمت بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لا تعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے،
جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے زندگی سکون سے گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکارتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے، یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار اور تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اعمال صالح اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے اور پھر بیمار ہو جائے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو وہ عمل صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ ناظرین، یہاں ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ہم عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تو ہم نے آپ کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ بیماری تو گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری، کمزوری کے زمانے، بڑھاپے کی عمر جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا میں آئی ہے، یعنی یہ بڑھاپے میں آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں۔
ناظرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں، تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول علیہ السلام نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا جن کا وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ بیماری بے شک اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں بھی کوئی اثر نہیں کرتیں، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکالیف دنوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ ناظرین، رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حیلے بہانے بھی کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ ناظرین، اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ امام شافعی نے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول علیہ السلام کے ساتھ بارش کو پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتارا اور فرمایا کہ اپنے رب کے قریبی وعدے کا انعام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی پی لے اس پر سورۃ الفاتحہ 70 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 70 مرتبہ اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 70 بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے۔
پھر سے نوٹ فرما لیں کہ 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 70 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 70 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جو شخص یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرما دیں گے اور اسے صحت عطا فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ ایک بہن نے ہمیں ای میل کی کہ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ مجھے اکثر وہم ستاتے تھے کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں۔ سینے میں درد رہتا تھا، اولاد نہیں تھی، ایک بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر حمل ضائع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے دل بھی گھبراتا تھا اور ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے۔ اکثر روتی رہتی تھی، لیکن میں نے بارش کا دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پیا تو میری ہر بیماری دور ہو گئی اور اللہ کے حکم سے مکمل ختم ہو گئی۔ ناظرین، دل کے مریض، فالج کے مریض، یہ سب کے لیے عجیب کمال کا عمل ہے۔ اس طرح اس عمل کو پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو دوسرے پانی میں مکس کر دیں، جس پانی میں سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں۔ جیسے جیسے سارے گھر والے افراد یہ پانی پیتے جائیں گے، آپ کے گھر کی ساری لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ گھر والے ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے لگیں گے۔ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے گھر تو پینے میں بارش کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی بارش کا ماحول دیکھتے ہیں، پانی کے بڑے بڑے پتیلے رکھ دیتے ہیں اور بوتلوں میں بھر کر ڈسپینسر پر رکھ دیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق پیتے رہتے ہیں، تاکہ وہ فرشتوں کی روحانیت، وہ معصومیت ہمارے اندر آ جائے۔ اس قدرتی اور آلودگی سے پاک پانی سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں بارش کے پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہوں، جس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کھیتی میں ضروری نہیں کہ یہ والی کھیتیاں سبزہ یا فصلیں آئیں، بلکہ اس کے اندر ایسے انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بارش کا پانی برسے اور ہم محروم رہ جائیں، یہ آپ کی غفلت اور غلطی نہیں، بلکہ یہ میری غفلت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیے کہ اب آپ لوگوں کو اس کے مختصراً فوائد بتا دیے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن یا آسیب کا سایہ ہو، یہ بارش کا پانی ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ بارش کے پانی کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوئی، بلکہ ایسا ذہنی سکون ملا جس کی انہوں نے برسوں تلاش کی تھی، جس سے اس خاص پانی کی افادیت بھی اجاگر ہوتی ہے اور اس کے سننے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہیں ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس بارش کے پانی سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے ہی بارش کا موسم ہو تو آپ بھی اس پانی کو اکٹھا کرنے کی بھرپور تیاری کیجیے اور اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجیے، پھر ساری زندگی اس پانی کو عام گھر والے پانی میں ملا کر پیتے رہیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی کیسی رحمتیں، عافیتیں اور خوشحالی برستی ہے، کیسے محبت اور پیار سے آپ کے گھر والے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور لکھ دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔